شوہر بیوی سے پتی کہاں رکھی ہے؟ سارا کچن چھان مارا، مجھے نہیں ملی۔ بیوی: تم مردوں کو کچھ نظر نہیں آتا ہے؟ سامنے برتنوں والی الماری کھولو، اس میں مرچ مسالوں کا خانہ ہے، اس میں بسکٹوں کا ڈبہ رکھا ہوا ہے جس پر نمک لکھا ہے، بس اسی میں پتی پڑی ہوئی ہے۔ ایک سردار جی انٹرویو دینے گئے۔ مینیجر سردار جی سے: ویئر از ابو دھابی؟ سردار جی: جس قبرستان میں ہمارا امی دبی، اسی قبرستان میں ابو دبی۔ ساس: آج میری بیٹی اتنی خاموش کیوں ہے؟ داماد: کچھ نہیں، لائٹ گئی ہوئی تھی، اس نے لپسٹک مانگی، میں نے ایلفی دے دی، شاید اسی بات پہ ناراض بیٹھی ہے۔ سردار کی بس نہر میں گر گئی۔ پولیس: بس نہر میں کیسے گری؟ سردار: مجھے نہیں معلوم۔ پولیس: تم کہاں تھے؟ سردار: وہ آج کنڈکٹر نہیں آیا تھا، اس لیے میں کرایہ لینے پیچھے گیا ہوا تھا۔ ایک دوست دوسرے دوست سے: بتاؤ وہ کون سا جملہ ہے جو ڈاکٹر آپریشن کے بعد اور اسٹوڈنٹس امتحان کے بعد دہراتے ہیں؟ دوسرا دوست سوچتے ہوئے: مجھے نہیں معلوم۔ پہلا دوست: کچھ کہہ نہیں سکتے، بس دعا کریں۔ رات کے وقت ایک بچہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ اس کی دادی نے بچے کی ماں سے کہا: تم اس کو لوری دے کر سلا کیوں نہیں دیتی؟ بچے کی ماں لوری سنانے لگی تو اوپر والے فلیٹ سے آواز آئی: اس سے بہتر ہے بچے کو ہی رونے دو۔ مجرم: کوشش کرنا مجھے پھانسی نہ ہو، عمر قید بھلے ہو جائے۔ سردار وکیل: ٹھیک ہے۔ اگلے دن سردار مجرم سے ملنے گیا۔ مجرم: کیا بنا؟ سردار وکیل: بڑی مشکل سے عمر قید کروائی ہے، ورنہ جج تمہیں رہا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ایک دوست دوسرے دوست سے: یار تم انگریزی جانتے ہو؟ دوسرا دوست: ہاں، اگر اردو میں بولی جائے۔ ایک شخص چھٹی کے دن کپڑے دھو رہا تھا۔ پڑوسن دیکھ کر بولی: آپ دوسری شادی کیوں نہیں کرتے؟ شوہر آستین سے منہ صاف کر کے کہنے لگے: میں اس سے زیادہ کپڑے نہیں دھو سکتا۔ بچہ: پاپا، جیسے آپ مجھے مارتے ہیں، دادا جی بھی ایسے ہی آپ کو مارتے تھے۔ پاپا: ہاں بیٹا۔ بچہ: تو یہ خاندانی غنڈہ گردی کب تک چلے گی؟ پہلا دوست: تمہارے نوکر کا نام کیا ہے؟ دوسرا دوست: بہر الکاہل۔ پہلا دوست: بھلا یہ کیا نام ہوا؟ دوسرا دوست: کیونکہ وہ بہرا بھی ہے اور کاہل بھی، اس لیے ہم اسے بہر الکاہل کہتے ہیں۔ ایک دوست دوسرے سے: مجھے کوئی ایسا مشورہ دو کہ میں امیر بھی ہو جاؤں اور میری زبان پر اللہ کا نام بھی رہے۔ دوسرا دوست: تم بھیک مانگا کرو، اللہ کے نام پہ دے دے رے بابا، مولا کے نام پہ دے دے۔
تم مجھے دو ٹوک جواب دو، تم نے جرم کیا ہے کہ نہیں؟ ملزم: جناب اگر فیصلہ مجھے ہی کرنا ہے تو آپ اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ باپ بیٹے سے: کیا تمہارا سالانہ امتحان ختم ہو گیا ہے؟ بیٹا: رزلٹ بھی نکل آیا۔ باپ: مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بیٹا: اس لیے کہ کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سردار: پرسوں میری بیوی کنویں میں گر گئی، بہت چوٹ لگی، بیچاری کو بہت چیخ رہی تھی۔ دوست: اب کیسی ہے؟ سردار: اب ٹھیک ہے، کل سے کنویں میں سے آواز نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر: ایک خوشخبری ہے اور ایک بری خبر۔ مریض: خوشخبری کیا ہے؟ ڈاکٹر: تمہارے پاس جینے کے لیے 24 گھنٹے ہیں۔ مریض: اگر یہ خوشخبری ہے تو بری خبر کیا ہے؟ ڈاکٹر: بری خبر یہ ہے کہ میں تمہیں کل یہ بات بتانا بھول گیا تھا۔ بیوی: میں چاہتی ہوں کہ کراچی میں کوئی چورنگی یا کالونی میرے نام پر بھی ہو۔ شوہر: کراچی میں یہ دونوں چیزیں تمہارے نام پر آلریڈی ہیں۔ بیوی خوشی سے بولی: وہ کون سی؟ شوہر: ناگن چورنگی اور بھینس کالونی۔ شوہر بیوی سے: تمہاری امی کی مذاق کرنے کی عادت نہیں گئی۔ بیوی: کیا کہہ دیا میری امی نے؟ شوہر: آج مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میری بیٹی سے شادی کر کے خوش تو ہونا۔ ایک پٹھان نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا اس کے بارے میں کسی کو بتا رہا تھا کہ یہ بڑا نمازی پرہیزگار ہے۔ پٹھان نماز توڑ کر بولا: اس کو بولو ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے۔ ایک پٹھان نے ایک گھر میں چوری کی، سب کچھ لوٹنے کے بعد جائے نماز بھی اٹھا لی۔ مالک بولا: یہ جائے نماز تو چھوڑ جاؤ۔ پٹھان: خوچا ہم تم کو کیا کافر نظر آتا ہے؟ پلیز سبسکرائب our channel.